بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم اسلامک ٹی وی کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ دوستو، یہ بہت ہی اہم اور نہایت ہی شاندار سبق آموز قرآنی واقعہ ہے، اور اس واقعے کی وجہ سے قرآن مجید میں ایک سورت سورہ بقرہ کے نام سے موجود ہے۔ اب بڑھتے ہیں اس واقعے کی طرف۔ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی نیک اور صالح بزرگ تھے، اور ان کا ایک بیٹا تھا جو ابھی نابالغ تھا۔ اس کے پاس صرف ایک گائے کی بچیا تھی۔ اس بزرگ نے اپنی وفات کے وقت اس بچیا کو جنگل میں جا کر ایک جھاڑی کے پاس چھوڑ دیا اور کہا، یا اللہ، میں اس بچیا کو اس وقت تک تیری امانت میں دیتا ہوں کہ جب تک میرا بچہ بالغ نہ ہو جائے۔ بزرگ کی وفات ہو گئی، بچہ جوان ہو گیا۔ وہ نہایت نیکوکار اور اپنی ماں کا فرما بردار تھا۔ اس نے رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ ایک حصہ میں سوتا، ایک حصے میں عبادت کرتا اور ایک حصے میں اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا۔ صبح جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور ان کو فروخت کر کے 1/3 رقم صدقہ کر دیتا، 1/3 اپنی ذات پر خرچ کرتا اور 1/3 اپنی والدہ کو دے دیتا تھا۔ ایک دن لڑکے کی ماں نے کہا، میرے بیٹے، تمہارے باپ نے میراث میں ایک بچیا چھوڑی تھی جس کو انہوں نے فلاں جھاڑی کے پاس جنگل میں خدا کی امانت میں سونپ دیا تھا۔ اب تم اس جھاڑی کے پاس جا کر دعا مانگو کہ اے ابراہیم و اسماعیل کے خدا، تو میرے باپ کی سونپی ہوئی امانت مجھے واپس دے دے۔ اس بچیا کی نشانی یہ ہے کہ وہ پیلے رنگ کی ہے اور اس کی کھال اس قدر چمکدار ہے کہ گویا سورج کی کرنیں نکل رہی ہوں۔ یہ سن کر لڑکا جنگل میں اس جھاڑی کے پاس گیا اور دعا مانگی تو فوراً وہ گائیں اس کے قریب آ گئی اور اسے وہ گھر لے آیا۔ ماں نے کہا، بیٹا، اسے بازار میں لے جا کر 3 دینار میں فروخت کر دو، لیکن کسی بھی گاہک کو مجھ سے مشورہ کیے بغیر مت دینا۔ ان دنوں گائے کی قیمت 3 دینار تھی۔ ایک گاہک آیا جو در حقیقت فرشتہ تھا، کہنے لگا، میں تمہاری گائے 3 دینار سے زیادہ کی خریدوں گا، مگر تم ماں سے مشورہ کیے بغیر یہ گائے مجھے دے دو۔ لڑکے نے کہا، تم مجھے چاہے جتنی مرضی زیادہ قیمت دے دو، مگر ماں سے مشورہ کیے بغیر میں ہرگز نہیں بیچوں گا۔ لڑکے نے ماں سے سارا ماجرا بیان کیا تو ماں نے کہا، یہ گاہک شاید کوئی فرشتہ ہے، تم اس سے مشورہ کرو کہ ہم گائیں ابھی فروخت کریں یا نہ۔ لڑکے نے بازار میں جب اس گاہک سے مشورہ کیا تو اس نے مشورہ دیا کہ گائیں کو ابھی فروخت نہ کرو، اس گائے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ خریدیں گے۔ تم اس گائے کے چمڑے میں سونا بھر کر اس کی قیمت طلب کرنا، تو وہ لوگ اتنی ہی قیمت ادا کریں گے۔ چند دنوں کے بعد بنی اسرائیل کے ایک بہت مالدار آدمی کو، جس کا نام عامیل تھا، اس کے چچا کے لڑکوں نے قتل کر دیا، لاش کو ایک ویرانے میں ڈال دیا۔ قاتل کی تلاش شروع ہوئی، اور جب کوئی بھی سراغ نہ ملا تو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قاتل کے بارے میں پوچھنے لگے۔ آپ نے فرمایا، تم لوگ ایک گائے ذبح کرو اور اس کی زبان آدم کی ہڈی سے لاش کو مارو، تو وہ زندہ ہو کر خود ہی اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ یہ سن کر بنی اسرائیل نے گائے کے رنگ، اس کی عمر وغیرہ کے بارے میں بحث شروع کر دی، اور بالآخر جب وہ اچھی طرح سمجھ گئے تو گائے کی تلاش شروع ہو گئی۔ جب یہ اس لڑکے کے پاس پہنچے تو اس کی گائیں ہو بہو ایسی ہی تھی جیسے ان کو ضرورت تھی۔ ان لوگوں نے اس گائے کو اس کے چمڑے میں بھر سونا جتنی قیمت دے کر خریدا اور ذبح کر کے اس کی زبان آدم کی ہڈی سے مقتول کی لاش کو مارا، تو وہ زندہ ہو کر بول اٹھا کہ میرے چچا کے بیٹوں نے مجھے میرے مال کے لالچ میں قتل کر دیا ہے۔ یہ بتا کر وہ پھر مر گیا۔ ان دونوں قاتلوں کو قصاص میں قتل کر دیا گیا، اور مرد صالح کا بیٹا جو اپنی ماں کا فرما بردار تھا، کثیر دولت سے مالا مال